الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی یا صفت و اخلاق جو بندے کو خلاف شریعت اعمال، افعال اور اقوال سے روک کر افعال طیبہ پر آمادہ کرے اور دوسروں کے حق میں کمی و کوتاہی سے باز رکھے، شرم و حیا کہلاتی ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی انبیاء و مرسلین علیہ السلام، صحابہ کرام اور صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک عظیم و شان صفت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عمدہ ترین نعمت تحفہ ہے، کیونکہ حیا ان فحش کاموں اور منکرات کے ارتکاب میں رکاوٹ بنتی ہے جو انسان کے دامن عفت کا داغدار کرتے ہیں، لہذا حیا کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور ایمان کا ایک شعبہ حیا بھی ہے۔ اس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی حیا کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیو، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، بدنگاہی اور گناہوں سے بچنا بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے، جبکہ بے حیائی برکرداری عیب ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ جس میں بے حیائی ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس میں حیا ہو اسے مزین کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہم بارہا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کسی کے اقوال و اعمال کی بنیاد حیا پر ہو تو اس میں زیب و زینت و حسن و کمال جھلکتا ہے، اور جب کوئی چیز حیا سے خالی ہو تو وہ معیوب ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے۔ جب کوئی بہت قلب نازیں پر ناگوار گزرتی تو ناگواری کا اظہار چہرے سے محسوس کیا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ عرفناہ فی وجہہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ نشین گواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، لہٰذا جب کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے محسوس کر لیا کرتے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم مخلوق سے حیا کرتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ سے درجہ اولیٰ شرم حیا کرنی چاہیے۔ ہر سلیم و فطرت انسان میں فطرتی طور پر حیا کا مادہ پایا جاتا ہے۔ شرم و حیا بندے کو اچھے پسندیدہ کاموں پر آمادہ کرتی اور زہری باطنی گناہ برائی سے بچاتی ہے۔ ایسا بندہ جب کبھی بتقاضے بشریت نفس و شیطان کا شکار ہونے لگتا ہے تو یہ سوچ کر گناہ سے بچ جاتا ہے کہ مجھے خالق کائنات جل جلالہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی بہت تاکید آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى
وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء. یہ نہیں بلکہ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے متعلق ناک کان آنکھ وغیرہ کے گناہوں سے حفاظ کرو، پیٹ اور اس کے متعلق ستر و قدم وغیرہ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، موت اور اس کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھو، اور جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے. تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کیا، یعنی سر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکا کر ذلیل نہ کرو، زبان کو غیبت، چغلی، گالی گلوچ، جھوٹ سے بچاتا رہے، آنکھ کو بد نگاہی، فلم و ڈراموں اور نامحرم کو دیکھنے سے بچاتا رہے، اور کان کی غیبت، بری بات سننے سے بچاتا رہے، پیٹ کو حرام و مشتبہ چیزیں کھانے سے بچاتا رہے، اور پیٹ کے متعلق ہاتھ، دل، ستر اور پاؤں ہیں، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا دینے اور نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بچاتا رہے، دل کو برے عقیدوں اور گندے خیالات وسوسے سے بچاتا رہے، ستر کو بدکاری حرام کاری سے بچاتا رہے، پاؤں کو حرام کی طرف اٹھنے سے بچاتا رہے، الغرض تمام اعضاء کو ہمیشہ گناہ و نجائز کاموں سے بچاتا رہے. برادران اسلام، شرم و حیا مکارم اخلاق کی بنیاد، تمام فضائل کا منبع و سر چشمہ اور عمدہ خصائص میں سے ہے. یہ بے حیائی برے افعال و اقوال سے انسان کو بچاتی ہے. اس بہترین خصلت کے سبب انسان اللہ رسول کا پیارا بن جاتا ہے. ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود خاموش نہ ہو جاتا، شرم و حیا کے سبب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ کاٹتے. اگر کوئی سرکار عبد اقرار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑتا، آپ احساس و تکلیف کے باوجود ہاتھ نہ چھڑاتے. یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جب کوئی مہمان آتا، جب تک وہ خود نہ چلا جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رخصت نہ چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف گوارا نہیں، لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں جب تک اجازت نہ پاؤ حاضر مت ہو. مثلا کھانے کے لیے بلائے جائے، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو واپس لوٹ جاؤ. نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، اس سے نبی کو ایذا ہوتی ہے مگر وہ تمہارے لحاظ میں کچھ نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے میں نہیں شرماتا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اخلاقی طور پر شرم و حیا کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو مختصر کر کے میزبان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. شرم و حیا اخلاقیات کا حصہ، ہر بھلائی کی کنجی اور دائمی خیر و برکت کا باعث ہے. رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، شرم و حیا پوری کی پوری خیر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں میں غور کر کے نادم و شرمندہ ہو. محترم بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یا تربیت یافتہ تمام صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کاملین، صالحین، تقویٰ، پرہیزگاری اور شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے. ان حضرات قدسیہ کی حیاداری ضرب المثل ہے. انہی حضرات میں سے خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں.
عزیز دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم حیا کا سبب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ محترم بھائیو، گزشتہ عرصہ سے ہر سال 14 فروری کو ویلن ڈے کے نام پر اظہار محبت کے بہانے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا باہم تحائف دینا یا ناجائز تعلقات قائم کر کے بے حیائی کا دفان برپا کرنا قابل مذمت اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، بندے کا نفسانی خواہشات، بے حیائی، بدنگاہی اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز، شرمگاہ کی حفاظت اور اخلاق حمیدہ سے مزین راستہ ہو کر احکام شریعہ کی بندی کرنا پاک دامنی کہلاتا ہے۔ پاک دامنی سلیم الفطرت اور پاکیزہ لوگوں کا ایسا عظیم خلق شعار ہے جو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے افزائے بند سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس بہترین خصلت کے سبب انسان اپنے آپ کو حرام کاموں، ذلت رسوائی، نفسانی شیطانی کاموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیطان لوگوں کو ہمیشہ بے حیائی اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے اور برے کاموں کو اس عظیم انداز سے پیش کرتا ہے کہ ان کے برے نتائج نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ ساری مسرتیں، عزتیں انہیں برے کاموں میں سمیٹ کر رہ گئی ہے۔ بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو بے حیائی اور بری ہی بات بہتائے گا۔ عزیز دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیادی تعلیمات میں بھی حیا بھی ہے، جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے، جس میں زنا کی جھوٹی تہمت ایک ایسی گالی ہے جو اگر کسی پاک دامن پر لگ جائے جو جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جس معاشرے میں عفت و پاک دامنی کے بغیر مرد عورت کا رہنا ممکن نہیں، اسی معاشرے کے بانی نے فیصلہ فرما دیا اذ لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چیز چاہے کرو۔ لہٰذا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، مگر اب لگتا ہے کہ لوگ حیا کو بھاری بوجھ سمجھ کر زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یعنی ایسے لوگ اب شرم حیا نہیں کریں گے بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے۔ حالانکہ تعلیمات اسلامیہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارا دین کس قدر شرم و حیا اور پاک دامنی کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا ہمیں غیر اسلامی اور فضول رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قول و عمل میں شرم و حیا نصیب فرما، بے حیائی بے شرمی سے محفوظ فرما، فضول رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی، ہمارے علاقے اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی و بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ فساد، خون ریزی، قتل و وغار، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مملکت خدا داد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما کر اخلاص کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، دین و وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے کو غری کی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، ہمارے ظاہر باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔